السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج صبح سویرے فواد چودھری کو گرفتار کر لیا گیا۔ فواد چودھری صاحب کی ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے، راہداری ریمانڈ کے لیے اسلام آباد سے میں مقدمہ درج ہوا ہے۔ یہاں سے گئی ٹیم نے ان کو گرفتار کیا۔ ان کے راہداری ریمانڈ کے لیے جو ہے وہ اس وقت سماعت کینٹ کچہری میں جاری ہے۔ فواد چودھری وہاں پر موجود ہیں۔ ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں بھی دائر کی گئی ہے۔ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، کیونکہ ابھی وہ ذرا سماعت مکمل ہو جائے، پھر اس کا پورا احوال آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس الزام کے تحت فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے لیے جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہ ایف آئی آر کیا ہے، اور اس ایف آئی آر کا متن کیا ہے، اور پھر یہ جو ایونٹس ہیں وہ کس طرح سے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو آپ کے علم میں ہے کہ رات سے عمران خان کی گرفتاری کی افواہ اڑائی گئی تھی، اور یا کوشش کی گئی تھی کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے، اور اس سلسلے میں ساری رات کارکنان جو ہیں وہ زمان پاک پہنچے، کھڑے رہے، سردی میں پہرا دیتے رہے، اور اس کے بعد پھر فواد چودھری کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ جو سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے عمر حمید خان، ان کی درخواست پر یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ اس کا متن کیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ بخدمت جناب انسپیکٹر جنرل پولیس اسلام آباد جناب علی زیر دستخطی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بطور سیکرٹری فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ آج مورخہ 24/1/2023 کو بوقت شام 5:46 پر میں اپنے ایک ملازم کے ہمراہ اپنے گھر سیکٹر F6 موجود تھا کہ اسی اثناء میں 92 نیوز ٹی وی چینل پر فواد چودھری سابقہ پی ٹی آئی ایم این اے کا ایک انٹرویو نشر ہوا، جس میں فواد چودھری نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی حیثیت ایک منشی کی ہو گئی ہے۔ اس حکومت میں الیکشن کمیشن پاکستان کو فون کیا جاتا ہے، اور وہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ کلرک کی طرح بیٹھ کر اسی وقت سائن کر کے بھیج دیتا ہے۔ الیکشن کمشنر کو حکم دیا جاتا ہے کہ محسن نقوی چیف منسٹر ہوگا، وہ محسن نقوی کو سائن کر کے دے دیتا ہے۔ اگر آپ اتنے کمزور ہیں تو اپنے گھروں میں جا کر بیٹھیں، اقتدار بادشاہی سدا نہیں رہتی۔ یہ جو لوگ ان کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں لگ رہے ہیں، چاہے وہ چیف منسٹر ہوں، چاہے وہ الیکشن کمشنر ہوں یا باقی لوگ ہوں، آپ یہاں پر 3 مہینے کے لیے ہیں، 4 مہینے کے لیے ہیں، 5 مہینے کے لیے ہیں یا سال کے لیے ہیں۔ آپ لوگوں کا پیچھا ہم اس وقت تک کریں گے جب تک ہم آپ کو قرار واقعی سزا نہ دیں۔ پاکستان کے عوام کا قرض ہے کہ ہم پر کہ ہم اس رجیم میں شامل لوگ جو آج پاکستان کے عوام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کو ان کے گھروں تک چھوڑ کر آئیں۔ پاکستان کے عوام اس ظلم کو معاف نہیں کریں گے۔ اب وہ تمام لوگ جو 25 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، جنہوں نے انسانی حقوق کی بدترین پامالی کی، ان کو دوبارہ لایا جا رہا ہے۔ آج ہم نے الیکشن کمیشن میں درخواست دی ہے کہ یہ لوگ جو 25 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث تھے، ان کو پنجاب میں تعینات نہ کیا جائے۔ اس کے باوجود اگر یہاں پر تعینات رہے یا تعینات کیے گئے تو ہم الیکشن کمیشن ان کے ممبران کو، ان کے خاندانوں کو، اور یہ جو لوگ ہیں ان کو وارن کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ بند نہ ہوا تو یہ زیادتیوں کا سلسلہ آپ کو واپس پے کرنا پڑے گا۔ الزام علیہ اپنی اس تقریر کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے دیگر ممبران اور ان کے خاندانوں کو ڈرایا اور دھمکایا ہے۔ اس طرح ریاست کے انتخابی عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس تقریر سے الیکشن کمیشن کے ممبران اور ان کے خاندانوں کی زندگی کے لیے ایک مستقل خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ مزید یہ کہ الزام علیہ کی اس تقریر نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی آئینی حکومت کے خلاف بھی نفرت کا اظہار کیا ہے، اور اس کی وجہ سے عوام نے بھی آئینی حکومت کے خلاف نفرت، توہین اور عدم اعتماد پیدا کیا گیا ہے۔ الزام علیہ نے اس تقریر کے ذریعے ملکی اداروں میں تصادم اور اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ عوام اور اداروں کے درمیان نفرت اور دشمنی پیدا کی جا سکے۔ مزید الزام علیہ نے الیکشن کمیشن جیسے آئینی ادارے کو اس کے فرائض منصبی سے روکنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر، اس کے دیگر ممبران اور ان کے خاندانوں کو دھمکایا ہے تاکہ وہ اپنے فرائض سر انجام نہ دے سکیں، اور اس طرح ملک میں بدامنی اور انتشار پیدا ہو جائے۔ حکومت اور آئینی اداروں کو دی گئی اس دھمکی سے عوام اور الیکشن کمیشن جیسے آئینی اداروں اور دیگر حکومتی اداروں میں ڈر اور خوف پیدا کر کے الزام علیہ آئندہ ہونے والے انتخابی عمل میں اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، جو کہ ایک سنگین جرم ہے۔ الزام علیہ نے اپنی اس تقریر کے ذریعے ملک میں قائم شدہ امن کو پامال اور خراب کیا ہے، اور اس طرح الزام علیہ کی اس انداز سے دھمکی دینے سے الیکشن کمیشن اور اس کے ممبران میں خوف و ہراس اور دہشت کی پیدا کی ہے تاکہ ملک میں شرانگیزی پیدا کی جائے اور ملک کا امن تباہ کیا جائے۔ علاوہ ازیں الزام علیہ نے الیکشن کمیشن جیسے آئینی ادارے کے سربراہ کی توہین بھی کی ہے۔ الزام علیہ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ درخواست گزار عمیر حمید خان، سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان، کاپی فلاں فلاں کو بھجوائی جا رہی ہے۔ یہ ہے جی
FIR کا متن جو فواد چودھری کے پر کی گئی ہے، اور اس میں پھر اسلام آباد پولیس نے جو اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ آئینی ادارے کی درخواست پر PTI رہنما فواد چودھری کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی درخواست پر تھانہ کوثار میں درج کیا گیا ہے۔ فواد چودھری نے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کو ان کے فرائض منصبی سے روکنے کے لیے ڈرایا دھمکایا۔ فواد چودھری نے آئینی اداروں کے خلاف شرمگیزی پیدا کرنے اور لوگوں کے جذبات مشتعل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مقدمے پر قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ یہ اسلام آباد پولیس کی ٹویٹ آئی۔ پھر صبح فیصل جو چودھری ہیں، جو ان کے بھائی ہیں فیصل فرید فواد چودھری کے، انہوں نے بھی کہا کہ میرے بڑے بھائی سابق وفاقی وزیر چودھری فواد حسین کو تھوڑی دیر پہلے بغیر نمبر پلیٹ والی گاڑیوں میں نامعلوم افراد نے غیر قانونی طریقے سے لاہور گھر سے اٹھایا ہے۔ اغوا کنندگان نے وارنٹ دکھائے ہیں اور نہ ہی اپنی شناخت ظاہر کی ہے۔ تو یہ فیصل صاحب نے کہا۔ پھر حماد اظہر کو جب پتہ چلا تو فوراً انہوں نے پیچھا کرنا شروع کیا۔ جب فواد چودھری کو لے کر جا رہے تھے تو پھر ان کی گاڑیوں کو، حماد اظہر کی گاڑی کو روک دیا گیا۔ وہ پوچھتے رہے کہ جی مجھے کس قانون کے تحت میری گاڑی کو بلاک کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ تو یہ انہوں نے بھی ٹویٹ کر کے بتایا۔ تو یہ واقعات جی آج ہوئے ہیں۔ اب ایک ڈیبیٹ اور شروع ہو گئی ہے کہ جی کیا عمران خان نے غلطی تو نہیں کی ہے اپنی حکومت چھوڑ کے اور کسی اور کی حکومت وہاں پر لا کے اب گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اب اچھا خاصا اختیار ان کے پاس موجود تھا، اب اچھی خاصی حکومت ان کے پاس موجود تھی، اور اس حکومت میں جو ہے وہ سکون سے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس کے نتیجے میں جو ہے وہ گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں اور اب چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے۔ محسن نقوی کو لگا دیا ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں یہ ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے، لیکن آپ عمران خان کے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے اپنی حکومت دی اس لیے ہے یا قربان اس لیے کی ہے کہ وہ پورے ملک میں الیکشن چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ایک زبردستی کی حکومت قائم کی گئی ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک میں معیشت کی تباہی ہو رہی ہے یہ زیادہ عرصہ نہیں چلائی جا سکتی اور فوری طور پر الیکشن ہونے چاہیے۔ تو دراصل جب آپ نے دور جانا ہوتا ہے یا تیز بھاگنا ہوتا ہے تو آپ 2 قدم پیچھے لیتے ہیں اور پھر بے بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ تو عمران خان نے 2 اسمبلیاں تحلیل کر کے بنیادی طور پہ 2 قدم پیچھے لیے ہیں تاکہ وہ اپنی سپیڈ کو مینٹین کر سکے۔ آپ نے دیکھا کہ فاسٹ بولر جتنا پیچھے جا کے بھاگ کر آتا ہے اتنے تیز گیند ڈالتا ہے، تو زیادہ یعنی چند قدم پیچھے ہٹنا پڑتے ہیں آپ کو آگے اٹیک کرنے کے لیے۔ تو عمران خان نے شاید یہی کیا تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا یا غلط فیصلہ کیا، لیکن دراصل وہ پورے ملک میں الیکشن کے لیے جو ہے وہ ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں۔ اور آج آپ نے دیکھا ایک نیا شعبہ بھی چھوڑا گیا ہے، اور وہ یہ کہ سینسس کرانا شروع کر دیا ہے کہ جی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن کر دیا کہ جی مردم شماری شروع ہو رہی ہے۔ تو شاید اس کو بنیاد بنا کر الیکشن کو ٹالنے کی کوشش کی جائے، لیکن یہ تمام حربے قانون میں تو آپ 100 چیزیں نکال سکتے ہیں الیکشن کو ٹالنے کے لیے، اور اگر قانون میں نہ بھی نکالیں اور ٹالنا چاہیں تو ٹال سکتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ملک کے مسائل کا حل ہے؟ کیا اس سے ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اور اس وقت جو ایک کرائسس سچویشن ہے کیا آپ اس کو ٹیکل کر پائیں گے؟ کیا آپ جو ہے وہ عوام سے جو ہے عوام کے سڑکوں پر آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ خدا نہ خواستہ باہر نکلیں اور باہر آ کر جو ہے وہ ایک افراتفری کیوس اور بے چینی اور انارکی کی سچویشن پیدا ہو تو پھر آپ گھر جائیں گے؟ الیکشن جو نہیں کرانا چاہتے وہ پاکستان کے خیر خواہ معلوم نہیں ہوتے۔ اب آپ فواد چودھری کو گرفتار کر لیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو 2-4 دن 5 دن 10 دن ان کو اذیت دیں گے، پریشان کریں گے، پھر آپ کسی اور کو گرفتار کر لیں گے، لیکن ان سب چیزوں کے کرنے سے آپ لوگوں کو، عوام کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہے ہیں، ان کو غصے میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرتے ہیں، غصے میں مبتلا کرتے ہیں یا ان کو دیوار سے لگا دیتے ہیں تو وہ سارا غصہ اپنا باہر آ کر نکالتے ہیں الیکشن ڈے پر، پولنگ ڈے پر۔ ظاہر ہے وہ کچھ اور تو کر نہیں سکتے، ان کے پاس بندوق تو ہے نہیں اور نہ ہونی چاہیے، نہ وہ چلانی چاہیے، لیکن وہ اپنا سارا غصہ پہ نکالتے ہیں بیلٹ پہ آ کے۔ تو یہ جو حکومت کر رہی ہے اور اس وقت وہ خوش ہو رہے ہیں، اور عطا طاہر صاحب کی ٹویٹس میں سے خوشی جھلکتی نظر آ رہی ہے، اور ہنا پرویز بٹ اور ان جیسے لوگوں کی ٹویٹس سے خوشیاں جھلکتی نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ خوشیاں جو ہے وہ اس کو دوررس انداز میں دیکھنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں جب الیکشن ہوں گے، ہونے تو ہیں نا جی، 3 مہینے بعد نہیں ہونے تو 4 مہینے بعد ہونے ہیں، نہیں تو 6 مہینے بعد ہونے ہیں، الیکشن تو ہونے ہیں یہاں پر 20 سال کے لیے مارشل لاء تو نہیں لگایا جا سکتا۔ تو جب الیکشن ہونے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، فواد چودھری کی گرفتاری، الیکشن کمیشن کے حوالے سے فواد چودھری نے جو کہا ہے
اس میں کوئی شک ہے کہ سارے فیصلے عمران خان کے خلاف آ رہے ہیں؟ کیوں آ رہے ہیں؟ کیسے آ رہے ہیں؟ مطلب اگر اتنا ہی غیر جانبدار ہے الیکشن کمیشن تو ایک ہی پارٹی کے خلاف سارے فیصلے کیسے آتے جا رہے ہیں جی؟ اور یہ جو کراچی میں الیکشن ہوئے ہیں اس کا تو جواب الیکشن کمیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ نے کیا الیکشن کرائے ہیں، کہ اوور رائٹنگ ہوئی ہے فارمز کے اوپر، اور یہ جو فارم 11-12 میچ نہیں کر رہے آپ کے الیکشن سے، یعنی اتنی کمپیٹنس نہیں ہے آپ کی کہ آپ الیکشن ایک شہر کا الیکشن کرا سکیں۔ اور یہاں پر آپ نے جو ابھی ہوا تھا دسمبر میں اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات تھے، 10 دن پہلے نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، درخواست آ جاتی ہے حکومت کی کہ جی آپ یونین کونسل کی تعداد بڑھا دیں، الیکشن کمیشن کہتا ہے نہیں جی نہیں بڑھائی جا سکتی، یہ اب نہیں ہو سکتی، پھر نہ جانے کون ان کو کہتا ہے کہ نہیں جی آپ الیکشن ڈیلے کریں، پھر آپ سارا زور جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا دیتے ہیں کہ جی الیکشن تو ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر جب اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے کہ الیکشن کرائیں تو الیکشن کرانے سے آپ مکر جاتے ہیں، الیکشن آپ نہیں کراتے اور اس کے بعد اس کا ذکر ہی غائب کر دیتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے اور الیکشن کمیشن نے الیکشن نہیں کرائے، تو یہ تو حیثیت ہے ایک ادارے کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری توہین کر دی ہے، منشی کہہ دیا ہے، تو بھائی ادارہ خود بھی تو کوئی خدا کا خوف کرے نا، خود بھی تو اپنی اسٹیبلش کرے، جو اپنی عزت کو اسٹیبلش کرے، اپنے کارناموں سے اسٹیبلش کرے، وہ تو کر رہے، لیکن سارا زور چل رہا ہے گرفتاریوں پر، تو کر لیں آپ، گرفتار آپ نے کر لیا فواد چودھری کو، کچھ اور لوگوں کو بھی کر لیں، تو کیا اس سے فرق پڑ جائے گا؟ بہرحال اب میں کچھ دیر میں آپ کو جیسے ہی فواد چودھری کے راہداری ریمانڈ کے حوالے سے، کیونکہ درخواست اس میں کی گئی ہے کہ راہداری ریمانڈ یا ریمانڈ تب تک نہ دیا جائے جب تک کہ لاہور ہائی کورٹ میں جب نے درخواست ڈالی اس کا فیصلہ نہ آ جائے، اور فواد چودھری کو آخری اطلاعات کے مطابق جج صاحب اٹھ کے چیمبر میں چلے گئے تھے، اور پھر فواد چودھری کو بھی کچھ دیر بعد چیمبر میں بلایا گیا تھا، ہتھ کڑیاں لگا کے فواد چودھری کو پیش کیا گیا ہے، تو اس پر بھی وکیلوں نے احتجاج کیا کہ کسی وکیل کو ہتھ کڑی لگا کر پیش نہ کیا جائے گا، یہ بار کونسل اس پر جو ہے وہ یہ قرارداد پیش کر چکی ہے، یا پتہ نہیں مطالبہ ان کا جو ہے وہ قانون بنا چکی ہے، اینی وے تو فواد چودھری کو جو ہے وہ ہتھ کڑیوں میں پیش کیا گیا، لیکن وہ مسکرا رہے تھے۔ تو تفصیلات پھر میں اگلے بلاگ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔